پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج بہت ہی اہم سعودی وفد پاکستان پہنچا ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں باقی کیبنٹ ممبرز بھی ہیں. پاکستان میں ان کا استقبال کیا گیا ہے. حال ہی میں وزیر اعظم نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا. اس سے پہلے آرمی چیف نے بھی ملاقات کی تھی وہاں پر سعودی حکام سے, اور ایس آئی ایف سی میں اور انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے ثمرات ملنے کا وقت آ رہا ہے, اور یہ اس کو آپ ایک فالو اپ وزٹ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر کے وزٹ کا. اور ایس آئی ایف سی میں جو انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب اس پر عملی قدم اس کی جانب اٹھایا جا رہا ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے لیے اس وقت بہت ضروری بھی ہے. پروگرام میں اس پر ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے. اگرچہ اجلاس ہوا ہے مگر نہیں ہوا ہے. یہ ہونا تھا, کورم کی نشاندہی ہوئی اور پھر یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا غیر معینہ مدت تک کے لیے. بہرحال اس میں آصفہ بھٹو صاحبہ کا حلف ہو گیا. اس میں بھی اپوزیشن کا کافی شور شرابہ رہا. اس شور شرابے میں یہ حلف تو ہو گیا, لیکن جس مقصد کے لیے اپوزیشن نے ریکوزیشن دی تھی اور یہ اجلاس بلایا گیا تھا, خاص طور پر 6 ججز کے خط پر بحث کرنے کے لیے, وہ نہ ہو سکی. اب دیکھیے کہ یہ اجلاس کب ہوتا ہے. کورم پورا کیوں نہیں تھا, اس کی اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جس نے اجلاس بلایا تھا اس کی زیادہ ذمہ داری تھی شاید. یہ کورم کیوں آج پورا نہیں تھا اگر یہ بہت اہم اجلاس تھا تو؟ اس پہ ہم بات کریں گے. پنجاب میں آج ایک بڑی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے خبر کو کہ 16 روپے کی روٹی کر دی گئی ہے, اور روٹی کی قیمت مقرر کی گئی ہے 16 روپے, اور نان کی قیمت میں بھی 5 روپے کی کمی کی گئی ہے. لیکن کیا اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا ہو پائے گی, یا ممکن ہے ہونا؟ کیونکہ بہرحال نان بھائیوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے, اور آن گراؤنڈ بھی شاید یہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے. لیکن یہ ضروری کتنا ہے, اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا, اور کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں؟ ان تمام چیزوں پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کسانوں کو سبسڈی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ کسانوں کو جو سبسڈی کے لیے 4 ارب روپے تھے, اس کا ریکارڈ غائب ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے جب آڈیٹر جنرل نے محکمہ زراعت سے اس کی تفصیلات مانگی ہیں تو وہ تفصیلات ان کو فراہم نہیں کی گئیں, ٹال مٹول کر دی گئی ہے. اور جو تفصیلات دی بھی گئی ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جعلی ریکارڈ دے دیا گیا ہے. 4 ارب روپے کی سبسڈی کسانوں کے لیے تھی. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بلال کیانی صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. زین قریشی میں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. کچھ ہی دیر میں اسٹوڈیوز پہنچ جائیں گے, لیکن ہوپفلی تب تک ہم ان کو آڈیو پہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کیانی صاحب, قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ جو معاملہ اپوزیشن ڈسکس کرنا چاہتی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس, 6 ججز کے خط کا معاملہ, یہ فلور آف دا ہاؤس ڈسکس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے خیال سے فلور آف دا ہاؤس پہ تو کوئی بھی معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے, مطلب کہ قومی نوعیت کا کوئی بھی معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے. آئی تھنک اب آج اگر کوئی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہوتی تو ہم شاید اس کے اوپر ایک اور بات کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک رائے یہ دی جا رہی ہے نا کہ جی یہ چونکہ سبجوڈس میٹر ہے اس لیے دیکھیے بات نہیں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ کیا لیگلی کچھ ہو سکتا ہے ڈسکس کی نہیں, تو وہ تو پارلیمان کے بعد ایک استحقاق ہوتا ہے. بٹ کیا ہونا چاہیے کہ نہیں, آئی تھنک یہ بات ضرور ہو سکتی ہے اس حد تک کہ اس طرح کا ایک خط آیا ہے اور اس کے اوپر وہ معاملہ کہاں پہ پہنچا ہے, اور اگر کہیں یہ کل سیشن ہوتا ہے تو حکومت اس میں آ کے وہی موقف پیش کر سکتی ہے جو وہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں پیش کر چکی ہے. بٹ آئی ڈیفینیٹلی ڈو تھنک کہ اس کے اندر ہمیں احتیاط ضرور برتنی چاہیے. اگر فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ڈسکشن کل ہوتی بھی ہے تو کوئی بھی موضوع پہ سوال تو اٹھ سکتا ہے, مگر میرے خیال سے ڈسکشن میں ٹریجری کو بھی, حکومت کو تو خاص طور پہ, اور آئی تھنک اپوزیشن کو بھی یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایک ایشو جو اب سبجوڈس ہے جس میں ان ججز نے اپنے ادارے کو خط لکھا, اس ادارے نے پہلے ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز حکومت کو دی اور اس کے لیے نام بھی دیے. حکومت نے اس پہ عمل درآمد کی اور ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کرائی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے خود اس کو سو موٹو کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا, اور وہاں پہ بھی اٹارنی جنرل نے جا کے حکومت کے بہاف پہ جا کے کہا کہ ہم ابھی بھی حاضر ہیں مکمل معاونت کے لیے. آپ نے پہلے کہا تھا انکوائری کمیشن کا, ہم نے وہ کیا تھا. اب اس کی سماعت غالباً 29 تاریخ تک میرے خیال سے نیکسٹ سماعت ہے. تو اس ایک معاملہ جو سبجوڈس ہے, جو اس سینسٹیو نوعیت کا بھی ہے, جس میچورٹی کے ساتھ اس کو ابھی تک لے کے جایا گیا ہے, آئی تھنک اسی میچورٹی کے ساتھ اس کو آگے لے جایا جانا چاہیے تاکہ بلا وجہ ایک ایسا معاملہ مس ہینڈل نہ ہو. اور پارلیمان کے اندر بھی اگر کوئی اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور کوئی چاہتا ہے سوال اٹھانا
بتانا ہر کسی کا حق ہے, ٹریجری ہو یا اپوزیشن ہو, تو اس کے اندر بھی گفتگو کے اندر میرا خیال ہے احتیاط ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس معاملے کو اس میچورٹی اور اس سینسٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کیا جائے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے. جی صحیح ہے صاحب. یہ ابھی عید کی چھٹیوں میں جو ملاقاتیں نواز شریف صاحب نے کی ہیں اپنے کچھ ساتھیوں سے, اس پر سوچنے سے کچھ خبریں لکھی ہیں, اخبارات میں چھپی ہوئی, اور اس میں خبر یہ تھی کہ یہ جو بینچ بنے گا 6 ججز کے خط کا جائزہ لینے کے لیے, یا اس پہ تحقیقات وغیرہ ہوں گی, اس پہ نون لیگ بھی فریق بننا چاہتی ہے تاکہ دیکھے کہ 2017 میں حکومت کیسے گھر گئی تھی. یہ اس خبر کی آپ ایک تو تصدیق کیا آپ کی پارٹی کے فورم پہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے اور باقی اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ میں آپ کو حقیقت بتاؤں جی, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی اگر کوئی بھی بات ہوگی تو آفیشلی یا ہماری جماعت کی طرف سے یا کوئی ریلیونٹ وزیر کی طرف سے کوئی ایسی لیکن پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ فریق بننا چاہیے اس کیس میں جا کے, تاکہ آپ کا بھی 2017 کا فیصلہ ہو کہ ججز پر اس وقت بھی دباؤ تھا. میں آپ کے سامنے ابھی تک صرف ہماری حکومت کا موقف ایک پیش کر سکتا ہوں, اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ 6 ججز کا جو خط ہے اس کے اوپر اب جو سو موٹو لے لیا گیا ہے, اس کے اوپر جو پہلی سماعت ہوئی اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں پہ چیف جسٹس کے سامنے بات کی کہ دیکھیے حکومت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں بلیو کرتی ہے. یہ معاملہ جو ان 6 ججز نے اپنے ادارے کو پیش کیا, سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا, اس کے بعد جہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے حکومت سے کوئی مدد مانگی وہ ہم نے فراہم کی, اور آگے بھی حکومت مکمل طور پر اویلیبل ہے معاونت کے لیے. یہی ہمارا سٹانس ہے. باقی آئی تھنک معاملہ سب جوڈیس ہے, چل پڑتا ہے, آگے کوئی فریق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آگے سپریم کورٹ نے ہی اس کا تعین کرنا ہے کہ اس کو آگے کس طرح لے کے جانا چاہتی ہے. اور اگلی سماعت میں بھی پچھلی سماعت کی طرح اٹارنی جنرل اور حکومت وہاں پہ اٹارنی جنرل کی صورت میں موجود ہوگی کوئی بھی معاونت کرنے کے لیے, تاکہ اس معاملے کو جس طرح بہتر طریقہ سمجھا جائے سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح اس کو آگے لے جایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر, میں اسے پہلے کہ ہم ذرا کچھ اور سیاسی موضوعات پہ بڑھیں, میں آپ کے ساتھ یہ آج کے دن کی جو سب سے بڑی خبر اور اہم خبر میں سمجھتا ہوں سعودی وفد کی پاکستان آمد اسلام آباد پہنچ گیا ہے, اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. دیکھیے سعودی عرب کا جو تقریباً 100 رکنی یہ وفد ہے جو کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں پاکستان پہنچا ہے تاکہ سرمایہ کاری کے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دی جا سکے. دورے کے دوران ریکوڈک, گرین ریفائنری, دیامر بھاشا ڈیم, زراعت اور خیبر پختونخوا میں سیاحت کے زون میں پہلے مرحلے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے ابتدائی کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے مذاکرات کیے جائیں گے. پنجاب میں وفاقی حکومت کی جانب سے لگائے گئے RLNG پاور پلانٹس کو بھی سعودی حکام کے سامنے نجکاری کے مقاصد کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. سعودی وفد کی صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ محمد اورنگزیب اور ہم منصب وزراء, چیف آف آرمی اسٹاف اور خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی ایپیکس کمیٹی سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. سعودی عرب کی جانب سے آئندہ ماہ ریکوڈک کا جو گولڈ پروجیکٹ ہے $1 بلین کی سرمایہ کاری اس پر متوقع ہے, جس کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC جو ہے وہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں. مارچ 2024 میں آرمی چیف نے سعودی عرب کا اہم ترین دورہ کیا تھا اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی, جس میں دفاعی امور کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. گزشتہ سال آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری $10 ارب تک بڑھانے کے لیے سعودی ترقیاتی فنڈ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائی گئی رقم کو $5 ارب تک بڑھانے کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی تھی. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ اور یہ عملی شکل یعنی اس کے جو فوائد ہیں وہ پاکستان کی اکانومی میں کب تک ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ قریش صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں شو میں, بہت شکریہ. بلال صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے یقیناً ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے. جی آپ نے دیکھا کہ عید سے قبل جب وزیر اعظم صاحب ایک وفد کے ساتھ سعودی عربیہ گئے اور وہاں پہ جو ان کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے جو ملاقات ہوئی تو اس میں بھی اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی جس میں $5 ارب کی انیشل جو فرسٹ فیز میں انویسٹمنٹ کی بات ہوئی. تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آپ اپنا وفد اس حوالے سے جلد از جلد بھیجیں, اور آپ نے دیکھا کہ خوشائند ڈیولپمنٹ ہے کہ فوراً ہی عید کے بعد یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ گیا ہے اور کل باقاعدہ میٹنگز ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی نے سخت ہدایات بھی دیں, خود نگرانی بھی کی کہ ہم پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں تاکہ ہم اس اپرچونیٹی کو مٹیریلائز کروائیں اور ایک پروفیشنل طریقے سے کرائیں. چھوٹا سا بریک لے کے میں واپس آ رہا ہوں. یہ آج جو چیف جسٹس کے حوالے سے اور ٹینیور پوسٹنگ کے حوالے سے ایک بات جو ہے PTI نے دوبارہ آج کہی ہے, ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب سے سوال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میں تو میرے مستقبل کا فیصلہ تو خان صاحب ہی کریں گے. ہبہ فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہبہ صاحب بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می ان دا شو. فیصلہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو عوام کی جو آواز ہے وہ ایک ہی لیڈر کی ہے. ہمارے بانی جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی، انہی کی ہر دل کی دھڑکن وہی ہے اس وقت 24 کروڑ عوام کی. تو اس میں تو فیصلہ تو عوام نے آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو بھی سنایا تھا کہ ہم جس کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ویری انفارچونیٹ کے فارم 47 والے منتخب ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو جی خان صاحب کریں گے جب وہ جیل سے باہر آئیں گے، تو اس کے بعد ہی جی بیس پراپرلی. لیکن کیا فواد چودھری صاحب نے کوئی پیغام بھیجا ہے خان صاحب کو؟ نہیں، ایسا تو کوئی پیغام نہیں گیا جی ابھی تک. آپ کو پتہ ہے وہ تو وہاں پہ سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے، تو وہاں تو پیغام یا رسائی تو ہم میں سے تو جی کسی کی نہیں ہے. باقی جو ٹیم ہے وہی پچھلے دنوں خان صاحب نے جب میڈیا کے کچھ لوگوں سے بات کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا فواد چودھری صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ فواد چودھری پر بڑا دباؤ ہے کہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، اگر وہ بن جاتے تو ان کو یہ مشکل نہ کاٹنی پڑتی. تو ایسا لگا کہ خان صاحب بھی سافٹ کارنر تو رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب کے لیے. تو فواد چودھری صاحب نے جب کہا ہے کہ میرا فیصلہ تو خان صاحب ہی کریں گے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوئی کہ آپ باقاعدہ طور پر خان صاحب سے رابطہ کرنے یا ایک درخواست دینے یا دوبارہ سے پارٹی جوائن کرنے کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا، لائے عمل طے ہوگا کہ چیزیں ظاہر ہے وہ چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے، قائد ہیں، وہی ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ انہوں نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں دیتا. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح کا عورتوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کو لے کے چلے ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آئیں گے باہر چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی تو اس وقت فائنل کال ہوگی. انہوں نے تو فیصلہ ہبہ صاحبہ بعد میں کرنا ہے نا، پہلے فیصلہ تو فواد چودھری صاحب نے کرنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. آج ان کے بیان سے آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی لینا چاہ رہے ہیں، لیکن بٹ وی اسٹل ویٹ فار چیئرمین پی ٹی آئی ٹو کم آؤٹ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو چلیں ایک ایسا بیان تھا جیسے ہم نے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کیا ٹویٹ کے ذریعے سے یا پریس کانفرنس کے ذریعے سے اپنے باقاعدہ سیاسی جو ان کا ارادہ ہے وہ واضح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی وہ کس سے بات کریں آپ مجھے بتائیں. جن سے بات کرنی ہے وہ تو خود جیل میں ہے نا. ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا، ابھی تو دیکھیں فیصلہ تو ان دی اینڈ خان صاحب نہیں کرنا ہے کہ کس کو پارٹی میں وہ لیں گے کس کو نہیں لیں گے. تو باقی لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ کہتے رہیں اس کا اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا. بہت سی پی ٹی آئی کی خواتین بھی ہیں، ایک بہت پرومیننٹ ہماری اٹک سے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گی، وہ بھی پچھلے دنوں یہی لکھ رہی تھی سب کچھ. لیکن آئی تھنک خان صاحب نے انہیں جیل کے اندر سے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے. جو بھی فواد کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ کیا وہ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں ریالٹی چھپ نہیں سکتی ہے، سچائی کبھی بھی نہیں چھپ سکتی ہے. اپیرنٹلی کچھ عرصے کے لیے وہ دب ضرور سکتی ہے لیکن سچائی اور حقائق سامنے ضرور آئیں گے. تو امید ہے کہ جتنی بھی میں تو یہی دعا کرتی ہوں جی آگے جو بھی ہو سب کے لیے بہتر ہو. جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں یا جتنی خواتین بھی جیل میں، سب لوگ اپنے گھر واپس آئیں اور ٹیمپریچر نیچے لائیں. اور پھر یہ واضح ہوا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور فیصلہ مگر عمران خان کریں گے. بہت شکریہ ہبہ فواد صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے زین صاحب، اور میں بلال صاحب آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹینیور پوسٹنگ کے حوالے سے تو عطا تارڑ انفارمیشن منسٹر وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی تو کوئی چیز زیر غور ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں رہے. یہ دوہرا کے اصرار پی ٹی آئی کیوں کر رہی ہے؟ کیا سورس ہے یہ؟ کیا واقعی یہ خبر ہے؟ دیکھیں اندیا تو یہ دیا گیا ہے نا کہ یہ ٹینیور پوسٹ کے 3 ایئر کا فکس ٹرم اس کو رکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے موجودہ چیف جسٹس سے اس کو لاگو کیا جا رہا ہے. یہ کس نے اندیا دیا ہے؟ جو جیسے زبان زد عام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں یہ باتیں، اور آپ کے ہمارے سامنے آ جائے. مگر یہ زبان زد عام تھی، مگر جب انفارمیشن منسٹر نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہی نہیں ہے تو پھر تو اس کو ڈائی ڈاؤن کر دینا چاہیے. انفارمیشن منسٹر صاحب بہت کچھ کہتے ہیں جو پھر بعد میں فرق ہو جاتا ہے، بٹ وہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا ملازمت کی مدت کو فکس کرنا بھی ہے تو اس پہ بلال بھی میرے ساتھ اگری کریں گے، ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ایکسٹینشن دینا کسی بھی صورت میں کسی بھی ادارے میں کسی بھی فرد کو جو ہے حق مارتا ہے اوروں کا. اگر آپ کو کیسے پتا بلال صاحب اگری کریں گے؟ ابھی آپ ان سے اوپینین لے لیں اس کے اوپر. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اگر آپ نے فکس کرنی بھی ہے تو نیکسٹ چیف جسٹس سے کریں. انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا، یہ اب ریٹائر ہو جائیں گے. جب جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے اس کے بعد آپ کہیں جی 3 ایئر ٹرم فکس ہونی چاہیے، وہاں سے آپ بسم اللہ پڑھ اس پر آپ اتفاق کریں گے؟ بالکل کریں گے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. بٹ یہ
یہ کہہ دینا کہ جی موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے فکس کریں گے اور پھر ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اس کے اندر توسیع ہو جائے گی، میرے سمجھنے میں اس پہ پھر ایک خدشہ اٹھتا ہے کہ مطلب بینیفٹ دیا جا رہا ہے، جس کی میرے خیال سے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے جی یہ ساری ڈسکشن ہی فیوٹائل ہے، کیونکہ دیکھیے ایک مفروضے کی بنیاد پہ ایک جماعت کے سیکرٹری انفارمیشن نے آ کے چیف جسٹس آف پاکستان پہ ایک الزام لگایا ہے، جس کو حکومت آپ نے حوالہ دیا انفارمیشن منسٹر کا، انہوں نے مسترد بھی کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اس سے تو زیادہ احتیاط کرنی ہی چاہیے۔ اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ مین اسٹریم جماعت ہیں، مین اپوزیشن جماعت ہیں، اور آپ اس کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اگر آپ تو دیکھیں ڈینائی کر رہے ہیں کہ مین اسٹریم جماعت ہے اور مین اپوزیشن جماعت ہے، نہیں مگر رویہ وہ نہیں ہے نا جی، دس از ناٹ بیکمنگ آف مین اسٹریم پارٹی، دس از ایگزیکٹلی جو میں نے آپ سے بات کی کہ ان معاملات میں جو ذمہ داری دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھائی گئی۔ اور دیکھیے یہ اسی مائنڈ سیٹ کا تسلسل ہے جس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ایک پریزیڈنشیل ریفرنس دائر کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس کے بعد ان کو ان کی فیملی کو ہاؤنڈ کیا گیا تھا، ان کی فیملی کو وکٹمائز کیا گیا تھا، اور جب ان کا یہ منصوبہ فیل ہو گیا تھا تو آج اب پھر سے یہ اسی بات کا تسلسل ہے۔ دیکھیے ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اندر کیا کیا شامل ہونا چاہیے، اس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ٹینیور بھی ڈسکس کہیں ہو سکتا ہے، مگر اس کے اندر ایک چاہے لیجسلیشن کے تھرو چاہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے فورم پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر ایک چیز ابھی آئی نہیں، ایک چیز آپ اس کے اوپر ایک سیکرٹری انفارمیشن ہے، آپ ایک جماعت ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک مفروضے وداؤٹ اینی بیسس آپ نے آ کے چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا کے اس طرح آپ کا خیال ہے آپ نیریٹو بنائیں گے، یہ اسی طرح ہی تباہی پھیرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ مجھے اس پوائنٹ سے زیادہ آپ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے؟ دیکھیے میرے علم میں کوئی ایسی نہیں ہے، آپ نے خود انفارمیشن منسٹر کا حوالہ دے دیا، یا تو کوئی چیز ٹیبل ہو گئی ہوتی تو اس کے اوپر آپ کے موقف دیتے اور آپ اس کے اوپر آ کے بے شک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیں، پارلیمان میں دیں، پارلیمان کے باہر دیں، مگر نہ صرف آپ نے ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر ایک بات کی ہو، آپ نے چیف جسٹس کے اوپر ایک الزام لگا دیا ہے وداؤٹ اینی بیسس واٹس ایور۔ تو میری گزارش ہے کہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری اور سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کریں۔ یہی بات 6 ججز کے لیٹر کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ معاملے کو ڈسکس ضرور کریں، کوئی بھی چیز آف دا ٹیبل نہیں ہے ڈسکشن کے لیے۔ صحیح ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ جاتے جاتے میں بلال گنج صاحب، روٹی 16 روپے کی آج پنجاب میں کی گئی ہے، اس کو بہت بڑی خبر کے طور پر ظاہر ہے اور ایک عام آدمی کے لیے شاید ہوگا بھی، یہ میٹر بھی کرتا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ آصف کروانی صاحب نے ٹویٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے روٹیاں منگوائی ہیں 20 روپے کی مل رہی ہے، اور ایک جنرلی ایک گراؤنڈ پر سچویشن یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو یہ امپورٹنٹ کتنا ہے اور یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے کل تو میرے خیال ہے کل شاید اس کا نوٹیفیکیشن اور اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو آئی ایم شیور پنجاب حکومت اگلے دنوں میں جو آئی تھنک ایک وہ ایسوسیشن بھی ہے جو اس سے ڈیل کرتی ہے، نان بائی ایسوسیشن میرے خیال سے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے بیٹھ کے ویسے اناؤنس کرتے تو زیادہ بہتر۔ نہیں دیکھیے میرا خیال ہے شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ شاید پہلے کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بٹ آئی ایم شیور پنجاب حکومت اگلے دنوں میں ان کے ساتھ مل کے انشور کرے گی کہ اس کو آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹ کرے۔ یقیناً اتنی آسان نہیں امپلیمنٹیشن، کوئی سینٹرل طریقہ کار تو ہے نہیں، اکراس پنجاب جگہ جگہ جہاں سے بھی لوگ روٹی یا نان خریدتے ہیں تو ان کے ضلعی سطح پہ جا کے آپ کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ مگر دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ان مشکل معاشی حالات میں ہماری حکومت اور جماعت کی پرائرٹی کی آپ کو دکھاتی ہے کہ اسی کی طرف زور ہے کہ جو مشکل حالات میں بھی جو سب سے آپ کے کمزور طبقات ہیں ان کی جو روزمرہ کے کھانے پینے کی قیمتوں کے اندر جو یہ مافیا بہت بڑا ہے، ان کے خلاف آسان نہیں ہے کریک ڈاؤن کرنا اور یہ ہے کہ جو 16 روپے کی روٹی ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بائی الیکشن سے پہلے مفت 300 یونٹ بجلی کے دینے تھے، یہ امپریکٹیکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بلال بھائی ہیں میرے، وہ سنجیدگی کی بات کریں، حکومت کی سنجیدگی اس چیز سے نظر آتی ہے کہ حکومت نے گندم کا کنٹرول ریٹ 3900 روپیز اماؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ آج امپلیمنٹیشن کا حال یہ ہے کہ حکومت نے 2 زیادتیاں کی، پہلی زیادتی یہ کی کہ کنٹرول ریٹ غلط رکھا، دوسری زیادتی یہ کی کہ اس کی امپلیمنٹیشن 0 ہے، پھر تیسری زیادتی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اس دفعہ پنجاب حکومت جو ہے پروکیورمنٹ اپنی آدھی کر رہی ہے، پچھلی دفعہ 4 ملین ٹن کی تھی، اس دفعہ 2.2 ملین ٹن کر رہی ہے۔ اسے ہوا کیا؟ جو آپ کا آرتی اور مڈل مین ہے اس نے فائدہ اٹھایا۔ آج بھی پنجاب میں جو آپ کا کسان ہے وہ 2400 سے 2700 روپے کے بیچ میں اپنی گندم بیچ رہا ہے، اس کی بجلی بڑھ گئی ہے، ان پٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے، یوریا کھاد بڑھ گئی ہے، اس کی کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو کسان ملک کا غریب جو اس گندم کو اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو تو اس کا معاوضہ مل رہا ہے۔ بالکل یہ ایک بہت بڑا پرابلم اس وقت پنجاب میں بنا ہوا ہے، لوگ اپنی گندم بیچنے کے لیے لا رہے ہیں اور پھر ان کو واپس لے جانا پڑ رہی ہے۔ بہت شکریہ زین قریشی صاحب، بلال گنج صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمرزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. قاہرہ صاحب, حکومت کے خلاف ایک اتحاد وجود میں آیا ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان. آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے حکومت کے لیے, اور کتنا پوٹینشیل آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ جو ان کے دعوے ہیں کہ ہم حکومت کو ختم کریں گے, اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی گزارش یہ ہے جی کہ حکومت یا ملک کس حالات میں ہے اس وقت, کسی بھی ایسے عمل کو جو احتجاج کا ہو وہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹ ہی آ سکتے ہیں, اس سے کوئی بہتری کا عمل تو نہیں ہو سکتا. لہذا حکومت کے لیے کوئی آسان قدم تو ہے نہیں کہ اس کو کہا جائے جی خیر ہے, یہ صرف یقیناً بہتری کا عمل نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس سے حکومت گر جائے گی, اس ملک میں بہت سارے احتجاج ہوئے جی, ماضی میں بھی ہوتے رہے, ہم بھی کرتے رہے, ہمارے خلاف بھی ہوتے رہے, اور احتجاجوں سے نہ حکومتیں گرتی ہیں, نہ پارلیمان یا اسمبلیوں کے اندر احتجاج کرنے سے حکومتیں گرتی ہیں. بلکہ جب اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے, حکومت زیادہ تیزی سے اپنا کام, اپنے جو لیجسلیشن ہے وہ اسمبلیوں میں کروا لیتی ہے. تو وہ چیزیں تو حکومت کو ادروائز سوٹ کیا کرتی ہیں. حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپوزیشن ہوتی ہے. وہ اگر احتجاج کا رستہ اختیار کر کے بیٹھی ہے اور صرف شور کر رہی ہے تو گورنمنٹ تو اس پہ خوش ہوگی کہ کوئک لیجسلیشن کرا لے. لیکن بہرحال یہ احتجاجی جو عمل ہے یہ کوئی فائدے کا عمل نہیں ہوگا. لیکن جس سے یہ کہا جائے کوئی حکومت گر پڑ نہیں ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. حکومت کیسے گرتی ہے مگر قاہرہ صاحب؟ حکومت تو ووٹوں سے گرتی ہے جی, یا پھر کسی غیر آئینی اقدام کی صورت میں گرتی ہے. اب 58(2) بھی ختم ہو گئی, اب تو ووٹوں کا ذریعہ ہی ہے. صحیح ہے. قاہرہ صاحب, کیا اس اپوزیشن کو انگیج کرنے کا کوئی راستہ حکومت کے پاس موجود ہے اس وقت؟ اپوزیشن کو جی حکومت نے, میری جماعت نے تو انگیج کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب گڑی خدا بخش میں خطاب کیا بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پہ, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا ہے, جو اس کا چارٹر کی طرف جانا ہے, اور آپس میں بیٹھ کے وے فارورڈ ڈیزائن کرنا ہے. ہم تو ڈائلاگ کے رستے ہمیشہ کھولنے کی کوشش کرتے رہے, اب بھی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک جماعت ایسی ہے یعنی پی ٹی آئی جو ڈائلاگ کے عمل کو آگے نہیں بڑھاتی, جو ڈیڈ لاک کو اپنا ہتھیار سمجھتی ہے. حالانکہ ڈیموکریسی میں ڈیڈ لاک خطرناک ہوتے ہیں, ڈائلاگ وے فارورڈ ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن اگر آپ نے الیکشن کے نتائج کے اوپر کوئی سوال ہے تو الیکشن کمیشن یا اس کے بعد ٹریبیونل یا اس کے بعد عدالتیں, وہ ایک لیگل وے ہے اور کوئی رستہ نہیں. اور اگر آپ نے کوئی آؤٹ آف بلو کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے, کوئی پولیٹیکل وے فارورڈ ڈیزائن کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ وہ عمل اختیار نہیں کریں گے تو آپ احتجاج کا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے بھی مسائل, ملک کے لیے بھی مسائل پیدا کریں. ڈائلاگ کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے قاہرہ صاحب؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ڈائلاگ کریں, بات چیت ہونی چاہیے, اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ عملی طور پر ممکن کیا ہے؟ عملی طور پہ ممکن یہ ہے کہ پہلے تو شرائط نہ رکھی جائیں کہ یہ کریں تو ہم بات کریں گے. یہ جو ماضی کا رویہ خان صاحب کا رہا ہے آج تک کہ میں بات نہیں کروں گا, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں فرض و گالی گلوچ کا ماحول ہے, اس کو روکا جائے اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کریں, اور اگر دوسری طرف سے ڈائلاگ کرنے کے عندیہ دیا جاتا ہے تو یقیناً حکومت, کون سی حکومت ہوگی جو ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل نہیں کرنا چاہے گی؟ قاہرہ صاحب, ایک پارلیمان بھی ایک پلیٹ فارم ہے ڈائلاگ کرنے کے لیے. اپوزیشن کی ریکوزیشن پر آج ایک اجلاس بلایا گیا, پھر وہ کورم کی نشاندہی ہو گئی. خیر چلیں, وہ تو ایک قانونی چیز ہوئی اور اس پر ڈسکشن نہ ہو سکی جو اپوزیشن کرنا چاہتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ایک اس پر ڈیبیٹ موجود ہے کہ 6 ججز کے خط پر اپوزیشن چاہتی ہے کہ پارلیمان کے اندر ڈسکشن کرے, لیکن حکومتی بینچز اس پر گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مشورہ دیا جا رہا ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس پر ایوان میں گفتگو نہ کی جائے. آپ کے خیال میں سب جوڈس ہونے کے باوجود بھی ایوان میں, پارلیمان میں اس کو ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ پارلیمان بہرحال سپریم ہے؟ دیکھیے, پارلیمان سپریم ہے, لیکن یہ بات بھی پاکستان کے آئین میں جو اسی پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے اسی میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ وہ معاملے جو سب جوڈس ہوں ان کو پارلیمان کے فلور پہ ڈسکس نہیں کرتے. یہ بھی آئین کا حصہ ہے. سو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی اپنی جگہ رکھیے.
لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آج اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا ہوا تھا اور آج آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بی بی شہید کی بیٹی ہیں، آج انہوں نے حلف لیا، اس حلف کے موقع پہ باوجود ایک اچھے جسچر کا اظہار کیا گیا، لوگ ہمارے بھی گئے، جا کر بات بھی کی کہ آپ اس تلخی کے ماحول کو کم کرنے کی کوشش کریں اور حلف کے اندر مداخلت نہ کریں، لیکن پھر بھی وہاں اگر آپ اپوزیشن اگر حکومت کے لیے یا باقی جماعتوں کے لیے آپ سپیس پیدا اتنی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنا بھی ایک جسچر نہیں دکھاتے، تو پھر ان کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے، انہوں نے بھی اپنی جو ان کے پاس چیز تھی، ٹھیک ہے نا، ریکوزیشن انہوں نے کیا ہوا ہے، نمبر انہوں نے پورا کرنا ہے۔ اگر وہ اچھا جسچر نہیں دکھائیں گے تو جو حکومتی جماعت جو ہے وہ اس کے باہر چلی گئی، کورم ٹوٹ گیا، اس لیے کہ ان کے بندے ہی پورے نہیں تھے۔ پہلے نمبر پہ تو ان کو اپنے بندے پورے بلانے چاہیے، صحیح، اور وہ بندے نہیں بلا سکتے، اپنے ممبرز نہیں بلا سکتے، تو پھر حکومت کے ساتھ ان کو ایک اچھے جسچر کا، یعنی آج ایک حلف کا 2 منٹ کا کام تھا، اس پہ اگر یہ نعرے بازی نہ ہوتی، اس طرح کے طوفان بدتمیزی نہ کیا جاتا تو کیا حرج تھا اس میں؟ قاہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا جسچر دکھانا چاہیے تھا اپوزیشن کو، لیکن یہ اچھا جسچر شاید پیپلز پارٹی کو بھی تو دکھانا چاہیے تھا الیکشن کے موقع پر، کہ آج سندھ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ کے مخالف امیدوار یہ کہہ کر کہ میرے کاغذات بجلی کا بل کا الزام لگا کر مسترد کیے گئے ہیں کہ جی آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے گاؤں میں بجلی ہے ہی نہیں، اور میں جب بجلی کا بل مانگنے کے لیے بھی گیا ہوں تو مجھے گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے بلا مقابلہ جو ہے وہ کرا دیا جائے، تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے، عدالت کے پاس درخواست لے کر گئے ہیں۔ تو کیا حرج تھا کہ اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی اور یہ انتخاب ہو جاتا تو جیت تو پھر بھی شاید آصفہ بھٹو صاحبہ نہیں جانا تھا؟ نہیں، شاید نہیں، یقیناً جیت جانا تھا، ان کا الیکشن میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی ضرورت تھی۔ اب اگر ایک صاحب کے اوپر کوئی لیگل ایشو ہے تو بڑا اچھا ہے، وہ عدالت میں چلے گئے، عدالت دیکھ لے گی۔ صحیح ہے، چلیے یہ ویسے روایت پیپلز پارٹی کی، قاہر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے 97 کے میں بھی جماعت اسلامی نے الزام لگایا تھا سر، ہر چیز کو اس طرح ریلیٹ کر کے اس کی کنڈیمنیشن کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بالکل ہمیں اس کی کوئی خواہش نہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب کورٹ میں معاملہ ہے، عدالت کو دیکھ لینے دیجیے، اگر عدالت اس پہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو پھر بات کریں گے۔ ابھی ہم اس کا اوریجنل حالت سنے بغیر ایک بندے کی درخواست کے اوپر، اور روز لوگ درخواستیں ڈالتے ہیں عدالتوں میں، جیلی بھی ڈالتے ہیں، اصلی بھی ڈالتے ہیں، اب اس کے اوپر بیٹھ کے ہم کنڈیمنیشن شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ قاہر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے سندھ میں ایم کیو ایم ناراض دکھائی دیتی ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاق کو مداخلت کرنی چاہیے، امن و امان کی صورتحال پیپلز پارٹی کی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، سن لیجئے آج ایم کیو ایم نے کیا کہا ہے۔ اس ملک کو 70% سے زائد ریونیو کما کے دیتا ہے۔ اگر میں اس پروونشل ایکسچیکر کی بات کر لوں تو اس میں 95% سے زائد جو ہے ریونیو کما کے دیتا ہے۔ اس شہر کی صورتحال اس نہج پہ پہنچا دی ہے کہ یہاں پہ چوری کرنا بھی جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر رہا ہے۔ نہیں کرے سوال، نہیں بنے گا سوال حکمرانوں سے، اور سوال کریں تو بولتے ہیں جی سیاسی اینگلنگ کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کی سیریسنس ان کے بیانات سے نظر آ رہی ہے، تو ایم کیو ایم کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو کام کرنا ہوگا، اور ہم جو یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے، اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب سر قاہر صاحب وفاق کیا مداخلت کر سکتا ہے صوبے کے اس معاملے میں، اور کیا چلیے صوبہ معاونت طلب کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایشو بن چکا ہے سندھ میں، بالخصوص کراچی میں، اور سندھ میں انٹیریئر سندھ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچے کے ڈاکوں کا کئی جگہوں پر ہمیں کافی اثر و رسوخ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ اثر و رسوخ کا لفظ آپ نے جس معنی میں استعمال کیا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کے خلاف آپریشن اس وقت بھی جاری ہے، اور سندھ حکومت ہی کر رہی ہے، اور وفاقی ایجنسیوں کی سپورٹ سے ہی کر رہی ہے۔ تو یہ بڑا پرانا ایشو ہے، کئی ادوار میں ان کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، وہاں جنگل کے اندر ایسے ماحول ہیں، ہاں اس کے اوپر پوری طرح کنٹرول ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کسی کا اثر و رسوخ حکومت کے اندر نہیں ہے، یہ بڑا اثر نہیں ہے۔ ہاں کراچی کا ایشو جو ہے
چلیں کوئی اور لفظ استعمال کر لیں سر، لیکن بات کر لینے دیجیے ذرا پلیز. جی کراچی کا ایشو یقیناً بڑا سنجیدہ ایشو ہے. وہاں چوریاں ڈکیتیاں بہت زیادہ، یہ موٹر سائیکل سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کے قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہے. یہ سنجیدہ ایشو ہے. سندھ حکومت بھی اس پہ پوری طرح متوجہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ معاملہ ابھی وہ ایک شخص کی جان بھی نہیں جانی چاہیے، وہ بھی بہت قیمتی ہے، لیکن ابھی یہ معاملہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی وفاقی مداخلت ہو. ہاں اگر سندھ گورنمنٹ یہ سمجھے گی کہ یہ معاملہ ان کے کنٹرول سے یا ان کے بس سے باہر ہے، اگر ایسا صورتحال آتی ہے تو یقیناً وفاقی حکومت یا وفاقی ایجنسی اسی کام کے لیے ہوتی ہے، وہ سپورٹ بھی کرتی ہے. باقی یہ ان کا کہنا کہ یہ بڑا سنجیدہ کام ہے اور پیپلز پارٹی کو یہ کام کرنا ہوگا، بالکل پیپلز پارٹی یہ کام کرے گی. یہ ذمہ داری ہے سندھ حکومت کی اور بالکل نبھائیں گے اپنی. سر 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ 2024 چل رہا ہے. آپ اثر و رسوخ کا لفظ استعمال نہ بھی کیجئے، کچھ اور نام دے لیجئے چلیں اسے. بہرحال وہ منظم گروہ تو موجود ہے نا، کراچی میں بھی ہیں، انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں، کچے کے ڈاکو بھی ہیں. تو سر کوئی ذمہ داری تو قبول کرنی پڑے گی نا پیپلز پارٹی کو کہ ہاں ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ 2008 سے ابھی تک اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا. میرے محترم، میں نے صرف اتنی گزارش کی جو آپ کو ناگوار گزری کہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کا مختلف حکومتوں کے دور میں یہ معاملہ رہا. ان کے خلاف آپریشن بھی ہوئے، کراچی کا ایشو بھی رہا، وہاں آپریشن بھی ہوئے. ایم کیو ایم کی حکومت تھی، میئر شپ تھی، اس وقت بھی حالات خراب تھے، آپریشن بھی ہوئے. اب بھی جو ضرورت ہوگی وہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. میری اطلاع کے مطابق سندھ حکومت مکمل طور پہ کوشش کر رہی ہے اور پورے زور و شور کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا. یہ ان کی ذمہ داری ہے، بالکل انہیں کرنا ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور کریں گے. اگر وفاقی ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہوئی تو سندھ حکومت وہ بھی طلب کرے گی، لیکن ابھی ان کو بھرپور طریقے سے اس کا کلا کما کرنا چاہیے. اتنے بڑے شہر میں جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اس کو یہ وارداتیں ہوئی ہیں، ان کا ریشو بڑا ہے، بالکل بہت یہ پریشانی کا لمحہ ہے. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب، ایک اور معاملہ ہے، میں آپ کی رائے اس پر چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حوالے سے اگرچہ حکومت اس کی تردید کر چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی زیر غور نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں بار بار اس بات کا اس پر اظہار خیال کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ توسیع کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ ہے یا نہیں ہے یہ تو واضح نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی اس پر پوزیشن کیا ہوگی اگر واقعی ایک ٹینیور پوسٹنگ کی بات ہوتی ہے چیف جسٹس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ سوال جس کے اوپر حکومت کیٹیگوریکلی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ سارے ریبٹل دے چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس کے اوپر سوال بنتا نہیں. مسلم لیگ یا اپوزیشن کے پاس کوئی اس کا اوپر کوئی ایشو ہے کہ ان کو کوئی تحفظ ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کا سورس کیا ہے، کس بنیاد پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ تو اپنے ایجنڈا کے لیے، لوگوں کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنے کے لیے، پریشانی بڑھانے کے لیے، حکومت کے خلاف ایک ایجنڈا اپنا دینے کے لیے، تو وہ تو اپنی بات کر سکتے ہیں. اس کو جب اگر میڈیا میں لینا ہے تو آپ ان سے ضرور پوچھئے، اس کے اوپر بیشک ڈیبیٹ کیجئے کہ ہاں بھی لائے، آپ کے پاس کیا ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے تو خدا را پھر دیکھیے کہ کیا یہ ڈیبیٹ نیشنل میڈیا پہ ہونی چاہیے. ہاں رہی بات کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا گیا ہے اور ایسے ڈینائل کے بعد اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ ڈیبیٹ کی. یہ اس لیے سوال میں نے قاہرہ صاحب دوبارہ کیا نا کیونکہ آج پھر اس پہ بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے آج پھر کہا ہے کہ حکومت نے منصوبہ بندی کر رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا نیگیٹو پالیٹکس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. ان کے ایجنڈا کو اگر آپ بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو ضرور، لیکن بغیر کسی ثبوت کے ایک انتہائی نازک معاملہ اور ایک انتہائی خطرناک غلط بات جو ہے اس کو ہیمر کیا جائے اور اس کو مین میڈیا میں آ کے اس کے اوپر پروگرام کیے جائیں. آپ کا حق ہے، آپ کریں، لیکن میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے. اور جو ifs and buts کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو کیا کریں گے، اس کا جواب میں نہیں دیا کرتا کیونکہ اس سے سوائے بھام کے کچھ نہیں پیدا ہوتا.
قاہرہ صاحب بہت ساری چیزیں تو ظاہر ہے سیاست میں آنے والے دنوں میں امکانات ہی ظاہر کیے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایک اتحاد بنا ہے, اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا ہوگا, آپ کی تحریک آئی ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو بہت سارے 90% سوال تو ifs and buts کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں نا قاہرہ صاحب. نہیں ایسا نہیں ہے جی, ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں جو حقائق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, ہوتا کیا ہے ifs and buts کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر جواب دے دیا, فرض کریں میں مثال دے کے کہہ رہا ہوں, میں اگر کہتا ہوں کہ جی ہم تو یہ کر دیں گے, فلاں ایکشن کر دیں گے, تو سوال یا ifs and buts بھول جائیں گے. آپ صرف اتنا اٹھائیں گے میرا جملہ اور اس کو آپ ہیمر کر دیں گے, اور اس کے معنی ہی پورے معاشرے میں اور پورے ملک میں ایک نئی ڈیبیٹ کھولے گی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا. تو پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ جب تک جس معاملے کو ابہام کا باعث بنایا جا سکے اس کے اوپر ifs and buts کے ساتھ بات نہ کی جائے. صحیح ہے. چلیے خیر, اب قاہرہ صاحب آپ سے بحث مناسب نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو سیاست ہے یا سیاستدان ہے وہ تو روز کہتے ہیں اگر یہ بل آئے گا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اگر یہ ہوا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اگر یہ معاملہ آیا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو اس لیے یہ کوئی انہونی یا انوکھی بات تو نہیں ہے. اگر یہ بل آیا گیا نہیں, ان کے پاس کوئی سورس کو ریزن ہوتا ہے, اگر کوئی ریزن ہو تو میں حاضر ہوں. تو آپ کا اصولی موقف صرف جاننے کے لیے میں سوال کر رہا تھا کہ آپ کا اصولی موقف کیا ہوگا. آپ تھوڑا صبر کر لیجئے, اس معاملے کو کسی طرف سے اپوزیشن سے رائے پوچھ لیجئے, ان کے پاس سے بہت ہوا تو بات کر لیں گے, نہیں تو اس وقت تک اس سوال کو میری حد تک پینڈ کا آپ نہ کریں, پینڈ آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے, میری حد تک یہ سوال پینڈ کر لیں جب تک اس کے اوپر کوئی کاز ایفیکٹ ہو نہ. اس کے سوا اور اس میں کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابہام پیدا ہو. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, اب یہ ایک اور سوال ہے اور وہ یوں ہے کہ روزانہ یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی موقع پر حکومت کا حصہ بن سکتی ہے. آج بھی اس پر دوبارہ سے یہ زیر بحث آیا ہے مختلف فورمز پہ, کیا اس کا امکان ہے؟ تقریباً روز میں اور میرے باقی رفقا اس سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ کوئی نیا سوال ہے ہی نہیں, اس کا جواب روز دیتے ہیں کہ بھائی ہماری جماعت کی جو پوزیشن ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے, ہم نے ایک پالیسی فیصلہ کر کے اعلان کی ہوئی ہے. جب تک اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی نہیں, یا تو یہ بتائیے حکومت کی طرف سے کوئی تجویز آئی ہو, ہماری طرف سے کوئی عدیہ دیا گیا ہو, کسی نے بات کی ہو, تو میں کیا کروں جس کا روز میں 10 دفعہ جواب دیتا ہوں کہ نو, اس کے باوجود تو سوال ہوتا ہے, تو کیا کریں. صحیح ہے. چلیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال تو ہو سکتا ہے قاہرہ صاحب روز اٹھے اور روز آپ کو جواب دینا پڑے, کیونکہ روز سوال اٹھتا ہے. جی پھر وہی بات ہے کہ ایک مفروضے کو ہیمر کرنا آپ ہو سکتا ہے درست سمجھتے ہو, میری نظر میں یہ نامناسب. ٹھیک ہے سر, آپ کی اپنی رائے ہے, آپ مناسب اور نامناسب کا تعین آپ کو کرنا چاہیے. مجھے اپنی رائے درست ہے. جس بات کو ہم روز تردید کریں جی اور بغیر ثبوت کے آپ پھر سوال کی صورت میں لے آئیں, تو آپ کا حسن ظن ہے, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. صحیح ہے. چلیں قاہرہ صاحب, اگر ایک سوال کا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی جواب دے دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے اس میں؟ آپ تو کہہ دیں کہ میں 10 دفعہ دیتا ہوں, 10 دفعہ, اور تقریباً 1.5 مہینے سے روز دیتا ہوں. چلیں اس سے یہ بات پختہ ہو رہی ہے کہ آپ حکومت کا حصہ نہیں بن رہے, کیونکہ کل کو جب آپ حکومت کا حصہ بنیں گے تو پھر ظاہر سوال. پھر وہی بات آپ نے کی کہ بنیں گے, آپ کے پاس کیا سورس ہے, کیوں یہ بات آپ کر رہے ہیں بنیں گے؟ یہ ہمارا بنیں گے تو سوال کر لیجئے. یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں گے. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاہرہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.